فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور ہم علماء کرام سے، مبلغین سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے ہم درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرہ اقدس پہ خوشی کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام اگر خلاف عادت کوئی کام دیکھتے تو وجہ دریافت کرتے کہ شاید آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ جو خوشی کے آثار ہیں، کوئی خوشخبری اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوگی۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے کہ اے حبیب، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا امتی مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہوں، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہوں۔ پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو، ہم عموماً یہ روایت درود پاک کی فضیلت سنتے ہی رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العالمین بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس پہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین ایک نیکی نہیں بلکہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہے جیسے اس نے 10 نیک اعمال کیے ہوں، 10 نیکی والے کام کیے ہوں، پھر یہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت رکتی نہیں بلکہ اللہ پاک بندے کے 10 گناہوں کو، 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی بس نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین بندے کے جنت کے اندر 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ جنت میں ایک درجہ بلند نہیں ہوتا بلکہ یکدم بندے کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، تو پھر ہم کیوں نہ جم کے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلام بھائی، جس طرح درود پاک پڑھنے سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جنت کے اندر بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، اسی طرح درود پاک پڑھنے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آخرت کے معاملات تو ہیں ہی، دنیاوی فوائد بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دن میں سن رہا تھا رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے درود پاک کی بڑی ہی فضیلت، بڑی پیاری فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا، تاجر بھی تھا، تجارت کیا کرتا تھا، اس کے کچھ مالی حالات کمزور ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرے مالی حالات کچھ کمزور ہیں، لہذا تم مجھے کچھ قرض دے دے، حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہیں تمہارا قرض لوٹا دوں گا۔ اس نے 3000 درہم اپنے دوست سے قرض لے لیا، لیکن اس کے کاروباری حالات اچھے نہ ہوئے، حالات جو ہیں وہ دن بدن کمزور ہوتے رہے، حتیٰ کہ پھر اس کی حالت جو ہے وہ فاقوں کی ہو گئی۔ اب اس کا دوست جو ہے وہ اس سے قرض کے بارے میں پوچھتا رہتا، اب یہ ٹال مٹول کر دیتا، دینے کے لیے تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن وہ آیا، اس نے کہا کہ اگر تو مجھے میرا قرض واپس نہیں کرے گا
تو میں قاضی کے پاس جا کے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔ پھر اس نے ٹائم دے دیا۔ اب یہ تو غریب و نادار تھا، اس کے پاس تو اب لٹانے کے لیے رقم نہیں تھی۔ اس نے اس وعدے کے اوپر جب پیسے نہ دیے تو پھر وہ قاضی کے پاس گیا اور جا کے اس نے دعویٰ دائر کر دیا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے مجھ سے 3000 درہم قرض لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو قاضی نے اس کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ہاں دینے ہیں۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے پھر اس کو دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا اس لیے میں اس کو قرض واپس نہیں لوٹا سکتا۔ قاضی صاحب نے پھر اس کو ٹائم دے دیا۔ وہ ٹائم جو ہے وہ 30 دن کا تھا، 1 مہینے کا ٹائم تھا۔ یہ تمہارے پاس وقت ہے، یا تو تم اس کا قرض واپس کر دو یا پھر تمہیں جو ہے وہ سزا ہے کہ تمہیں میں قید کر دوں گا کہ جب تک تم قرض نہیں دو گے تو پھر تم قید کے اندر ہوگے، جیل کے اندر تم پڑے رہو گے۔ اب 1 مہینے کا وقت جو ہے وہ قاضی صاحب نے اس شخص کو دے دیا۔ اب اس نے یہ سنا تھا علماء کرام سے کہ جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کو گزار دیتا ہے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنی روٹین بنا لی کہ روزانہ درود پاک پڑھتا رہتا، حتیٰ کہ 27 دن گزر گئے۔ جب 28ویں رات آئی تو اس نے نیند کی حالت میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے قرض کے اسباب بنا دیے گئے ہیں، تمہارا قرض اتار دیا جائے گا۔ اب جب صبح کو یہ بیدار ہوا تو یہ 28واں دن تھا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے آواز تو سنی ہے، دل کچھ مطمئن تو ہے، لیکن آواز سے کام نہیں ہوگا جب تک مجھے 3000 درہم نہیں ملیں گے، جب تک قرض اتر نہیں جاتا اس وقت تک پریشانی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ پھر جب 29ویں رات آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو علی بن عیسیٰ اس وقت کا وزیر سلطنت تھا کہ اس کے پاس جا اور جا کے کہنا کہ وہ تیرا قرض جو ہے وہ ادا کر دے گا، یہ کہنا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب یہ 29واں دن تھا، صبح بیدار ہوا۔ اب اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ جب میں جا کے وزیر کو یہ کہوں گا تو وزیر ہو سکتا ہے نہ مانے، وہ کہے کہ شاید تو نے اپنے طرف سے یہ بات بنا لی ہے۔ اب یہ نہ گیا۔ اب جو ہے وہ آخری دن یعنی آخری رات تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر خواب کے اندر تشریف لے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جا علی بن عیسیٰ کے پاس، اگر وہ نشانی طلب کرتا ہے تو اس کو کہنا کہ جب تو فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک تو اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا جب تک تو 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتا۔ اور یہ درود پاک اللہ رب العالمین اور تیرے درمیان راز ہے، اس کے علاوہ اس تیری عبادت کو کوئی نہیں جانتا، یہ نشانی ہے اور جا کے تم اس کو بتا دے۔ اب یہ خوشی خوشی اس کو نشانی مل چکی تھی، علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، جا کے اس کے دربان سے کہا کہ میں نے علی بن عیسیٰ سے ملنا ہے۔ دربان نے جا کے کہا کہ کوئی شخص تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے۔ علی بن عیسیٰ نے اندر بلا لیا تو پوچھا کہ تو کون ہے، کس لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر خوشی ہوئی کہ میرے پاس وہ شخص آیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیج رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں، میرے اوپر 3000 درہم قرض ہے، لہذا تم میرا قرض ادا کر دو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے، وہ نشانی یہ ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد روزانہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ واقعی اس بات کو تو یا میرا رب جانتا تھا یا میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کو تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھہر جا، میں
میں آتا ہوں۔ پھر وہ اندر گیا، اندر سے وہ درہم لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ 3000 درہم اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں کہ تو میرے پاس اچھی خبر لے کے آیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ 3000 درہم میں تجھے دے رہا ہوں کہ تو اس سے اپنے بیوی اور بچوں کا پیٹ پال لے، ان کے لیے خرچ دے رہا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ 3000 درہم وہ ہیں جو تو نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب اس کو 9000 درہم ملے، اور یہ اب اس کو خوشی تھی کہ اب میری امداد بھی ہو گئی ہے، قرض کے بھی اسباب بن گئے ہیں۔ اب یہ سیدھا جو ہے وہ قاضی صاحب کے پاس گیا، جا کہنے لگا کہ قاضی صاحب میں نے رقم جو ہے وہ بنا لی ہے، لہذا اس شخص کو بلاؤ جس کا میں نے قرض دینا ہے۔ اب مدعی کو بلا لیا گیا تو جج صاحب جو ہے یعنی یہ قاضی صاحب حیران تھے کہ اس کے پاس پیسہ آیا کہاں سے ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اس نے کہیں سے ڈاکہ ڈال لیا ہے، اچھی خاصی ایک رقم ہے 3000 درہم، تو یہ رقم آئی کہاں سے ہے؟ اب قاضی صاحب نے اس سے یہ سوال کیا کہ تو یہ رقم کہاں سے لے کے آیا ہے؟ پھر اسے اپنا معاملہ بتا دیا کہ میں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھتا رہتا تھا، میں نے سنا تھا کہ درود پاک پڑھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، تو لہذا میں نے درود پاک کی کثرت کی، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر آئے اور انہوں نے مجھے علی بن عیسیٰ کے پاس بھیج دیا۔ علی بن عیسیٰ نے میری اتنی امداد کی ہے اور میرے قرض کے لیے بھی انہوں نے 3000 درہم دیے ہیں۔ آپ قاضی صاحب کہنے لگے کہ تم یہاں بیٹھ، میں ابھی آتا ہوں۔ قاضی صاحب اپنے کمرہ خاص کے اندر گئے، وہاں سے پھر 3000 درہم لے کے آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا قرض جو ہے وہ تو میں ہی اتار دیتا ہوں، کہ علی بن عیسیٰ ہی ساری فضیلتیں حاصل کر جائے گا، تو لہٰذا یہ فضیلت تو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ علی بن عیسیٰ کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اب مدعی بھی وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ قاضی صاحب ٹھہریں، کیا میں نے ہی پیچھے رہنا ہے؟ تم علی بن عیسیٰ بھی فضیلتیں لے جائے، قاضی صاحب بھی فضیلتیں لے جائیں، اب میں نے ہی پیچھے رہنا ہے، میں اس کو اپنا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی السلام بھائیو، وہ شخص جو ایک رات پہلے 3000 درہم کا مقروض تھا، درود پاک پڑھنے کی برکت سے دنیا کی نعمتیں بھی اس کو مل گئی، اس کا قرض بھی اتر گیا، اس کی امداد بھی ہو گئی، اور آج بھی لوگ اس کو نیک نامی کے ساتھ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم مسجد کے اندر اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت سے درود پاک پڑھا۔ پیارے میٹھے السلام بھائیو، کوئی بھی مشکل ہو نہیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ رب العالمین درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہماری مشکلوں کو ہم سے دور فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مومن شخص کے بارے میں، نیک بندے کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے نیک بندوں کے اندر شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ نیک بندہ جو دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے بعد اس دنیا سے جب اس کا لوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو لوٹا اپنے رب کی طرف اے نفس مطمئنہ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، کہ دنیا کے اندر ایسے نیک اعمال کیے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہے اور تم بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ جو نیک اعمال کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، نیک اعمال کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ چند ایک کا ہم تذکرہ سنتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آگے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمسائے کے گھر کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے اور وہ میرے گھر کے اندر جھکا ہوا ہے، اس کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو پھل جو ہے وہ ٹوٹ کے میرے سین کے اندر گرتا ہے، پھر وہ شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور کھجوریں وہاں سے اٹھاتا ہے، اگر میرا بچہ ان کھجوروں میں سے کوئی کھجور لے لیتا ہے تو اسے چھین لیتا ہے،
حتیٰ کہ اگر میرے کسی بچے کے منہ کے اندر بھی کھجور ہو تو انگلی سے نکال لیتا ہے۔ ہمسایہ سخت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بلائیں اور اس کو کہیں کہ وہ کھجور مجھے فروخت کر دے، مجھے بیچ دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا۔ اب یہ شخص پہلے بھی مسجد نبی میں آیا کرتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ شخص منافق تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی کھجور کا درخت جو ہے اپنے اس ہمسائے کو بیچ دے، میں تیرے ساتھ اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس کھجور کے بدلے میں تجھے جنت کے اندر کھجور دے دوں گا، کہ تم میرے ساتھ سودا کر لے، میں تجھے اس کے بدلے جنت کے اندر کھجور دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب یہ شخص منافق تھا، اس کو تو قدر نہیں تھی، تو لہٰذا اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں نے تو کھجور نہیں بیچنی۔ اب جب اس نے انکار کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نہیں بیچتا تو پھر جا، چلا جا۔ اب وہ شخص مسجد نبی سے نکلا اور چل پڑا۔ مسجد نبی کے اندر ایک اور صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہی سودا جو آپ نے اس شخص کے ساتھ کیا ہے کہ اس کھجور کے بدلے جنت کے اندر کھجور دینی ہے، تو یہ سودا آپ میرے ساتھ کر لیں تو میں اس شخص سے کھجور لے کے اس شخص کو تحفے کے طور پہ دے دیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے ساتھ بھی میں نے سودا کر لیا ہے، اگر تو کھجور اس سے فروخت کر کے خرید کے اس شخص کو دے دیتا ہے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے جنت کے اندر اس کے بدلے میں کھجور عطا کی جائے گی۔ اب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ لے لیا۔ اب وہ اس شخص کے پیچھے گیا، وہ شخص اب کافی آگے نکل چکا تھا، اب اس کے پیچھے گیا اور جا کے اس کو کہنے لگا کہ بھائی ٹھہر جا۔ اب وہ ٹھہرا۔ اب یہ صحابی ان سے کہنے لگے کہ کیا تم اس کھجور کو بیچے گا؟ اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے بیچنی ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بیچ دیتا، میں نے کھجور نہیں بیچنی۔ اب یہ صحابی کہنے لگے نہیں، تو اس کی قیمت مانگ، کتنی قیمت مانگتا ہے؟ اب وہ شخص کہنے لگا کیا تو قیمت ادا کر لے گا؟ تو یہ صحابی کہنے لگا کہ ہاں میں اس کی قیمت ادا کر لوں گا، تو بتا تو نے اس کی قیمت کتنی لینی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اگر تو نے کھجور لینی ہے تو پھر جو تمہارا کھجوروں کا فلاں باغ ہے وہ تو مجھے دے دے اور یہ کھجور لے لے۔ اب یہ صحابی کہنے لگے کہ ہاں مجھے قبول ہے، وہ باغ تمہارا ہو گیا اور یہ کھجور میری ہو گئی۔ اب راوی کہتے ہیں کہ وہ جو کھجوروں کا باغ تھا وہ 600 کھجوروں کا باغ تھا، اس کے اندر 600 کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ اب صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اس کے بدلے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر کھجور عطا فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اب سودا کر کے خوشی خوشی مسجد نبی کے اندر آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو آ کے خوشی خوشی یہ کہتے ہیں وہ صحابی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے، میں نے اپنا باغ دے کے اس سے کھجور لے لی ہے، کھجور خرید لی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص تیرے آنے سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام پہنچ چکے ہیں، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ اگر اس شخص نے کھجوروں کا باغ دے دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ اپنا سودا تبدیل کر لیا ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک کھجور نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اس باغ کے بدلے جنت کے اندر باغ عطا فرمائے گا۔ اب وہ باغ کتنا بڑا ہے، اس کی کیا حد ہے، وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا ہے، نیک اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر باغ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ رب العالمین کے بڑے ہی نیک آدمی گزرے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے یاد کے اندر گزاری۔ ایک دن آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک دریا پڑتا تھا، آپ یا اس دریا کے کنارے پہ پہنچے، وہاں پہ ایک اور شخص ایک مسافر بھی کھڑا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کشتی نہیں یہاں پہ؟ تو کہنے لگا نہیں کشتی تو نہیں ہے، میں بھی کشتی کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے دوسری طرف جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے جانا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے، یا اللہ پڑھ رہے تھے۔ تو جو اس طرف کریں تو بہتر رہے گا میرا خیال ہے۔
ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی کبھار یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تو نے دریا کو عبور کرنا ہے، دوسری طرف جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں نے جانا ہے، میں تو صرف کشتی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو نے بھی جانا ہے تو میرے پیچھے چلا آ اور تو میرا نام لیتا رہا، یہ کہتا رہا یا جنید یا جنید یا جنید۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی دریا کے اوپر چلتے ہوئے دریا عبور کر رہے تھے۔ جب درمیان کے قریب پہنچے تو وہ جو پیچھے شخص آ رہا تھا اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جنید کہتا رہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ اب اس نے جو ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا تو اب اس کے پاؤں جو ہے وہ نیچے جانے لگے۔ تو اس نے آواز دی کہ یا شیخ میں تو پانی کے اندر ڈوب رہا ہوں۔ تو آپ پیچھے متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ پہلے تو جنید تک تو پہنچ لے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ لینا، کہ پہلے تیری پہلی سیڑھی، کہتے ہیں طریقت کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ فنا فی شیخ ہے، فنا یعنی اپنے مرشد کی، اپنے پیر کی محبت کے اندر غرق ہو جانا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سیڑھی ہے وہ فنا فی رسول ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کی محبت کے اندر گم ہو جانا، غرق ہو جانا، یہ دوسری سیڑھی ہے۔ اور تیسری سیڑھی جو ہے پھر فنا فی اللہ ہے۔ یہ پہلی سیڑھی کے اندر تو آ جا، پہلی سیڑھی کے اوپر تو قدم رکھ لے، تم اب آگے جانا شروع کر لیا ہے۔ تو پھر اس نے یا جنید کہنا شروع کیا تو دریا جو ہے اس نے عبور کیا۔ اللہ والے جو لوگ ہیں ان کی محنتیں ہیں، انہوں نے اللہ رب العالمین کو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راضی کیا ہوا ہوتا ہے، پھر جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے، نفل عبادات کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، چھونا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے۔ جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام پہ اگر وہ قسم بھی دے دیں کہ فلاں کام اس طرح ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا ہوتا ہے، جس طرح وہ کہہ دے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ پہلے سلطنت کے بادشاہ تھے۔ ایک دن آپ اپنے محل کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی چھت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ تو آپ باہر نکلے اور آپ نے پوچھا کہ کون ہے چھت کے اوپر چلنے والا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کیا اونٹ جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر چڑھ گئے ہیں کہ تو چھتوں کے اوپر چڑھ کے اونٹوں کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اب اس نے آگے سے آواز دی کہ اگر اونٹ جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو پھر محلات کے اندر خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اب آپ کے دل کے اوپر ضرب لگی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے کوئی نصیحت کرنے والا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ سے استعفیٰ دے دیا اور اللہ رب العالمین کی یاد کے لیے باہر نکل گئے۔ پھر وہاں پہ کوئی اور بادشاہ آ گیا اور نظام ان کا چلنے لگا۔ آپ کی بادشاہت کا ایک شخص جو ہے اس کا دریا کے کنارے سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی قمیض پھٹی ہوئی ہے اور آپ اپنی سوئی کے ساتھ اس کو پیوند لگا رہے ہیں۔ اب اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کیا وہ وقت اچھا نہیں تھا کہ جب آپ کی سلطنت تھی، آپ کی بادشاہت تھی، نوکر چاکر آپ کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، آپ کے خادمین تھے، آپ کے خدمت گزار تھے، تو کیا وہ وقت اچھا نہیں تھا؟ اور آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بھی پرانے ہو چکے ہیں اور آپ ان کو سی کے اسی کو ہی پہن رہے ہیں، کیا وہ حالت اچھی تھی یا یہ حالت اچھی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کے اندر وہ جو سوئی تھی آپ نے دریا کے اندر پھینک دی۔
پھر آپ نے کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو، تو دریا کی مچھلیاں جو ہے وہ سونے کی سوئیاں لے گیا، انہوں نے اپنا منہ جو ہے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بڑھا دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں، مجھے اپنی ہی سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی نے آپ کی سوئی لیے ہوئے آپ کے قریب منہ کیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے تحت جو ہے صرف اور صرف انسان تھے، اور آج اللہ رب العالمین نے حیوانوں کو بھی میرے تابع کر دیا ہے۔ کیا وہ وقت اچھا ہے یا یہ وقت اچھا ہے؟ جب کوئی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لیتا ہے نیک اعمال کے ذریعے، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جیسا وہ کہتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پیاروں اور میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ اچھا ماحول ہے، کہ ہم اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک اچھا اور بہترین ماحول ہے، اگر ہم اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے جب نیک لوگوں کے اندر بیٹھیں گے تو سوچ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ذہن بھی تبدیل ہو جاتا ہے، پھر بندہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، پھر اس راہ کے اندر چل پڑتا ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ پیارے میٹھے اسلام بھائیو، آج کی یہ جو محفل تھی، ہم محمد نعیم عطاری آپ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں انہوں نے محفل کا انعقاد کیا تھا، حاضری لگوانے کے لیے ہم بھی اس کے اندر شامل ہوئے ہیں کہ یہ محفل جو ہے شادی کے سلسلے میں ہے، اور آج کل جو ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں کہ مہندی نکالی جاتی ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ رہا ہوتا ہے، کوئی شرلیاں کو گولے چھوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی کیسا وہ ماحول ہے کہ جو دین سے دوری والا ہے، جو برائی والا ہے، جس کا کرنا فائدہ مند نہیں بلکہ گناہ کی صورتیں ہیں۔ اور آج اگر ان کو نیکی والا ماحول ملا ہے تبھی انہوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو اس محفل کی برکت عطا فرمائے، آمین۔